محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلیاں تمہیں در بدر کر رہی ہے اور بے اطمینانی کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے تو یاد رکھنا کہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہوا سے پوشیدہ حقیقت تم پر کھول کر صداقت کی وہ راہیں تم پر روشن کرتا ہے جو بہترین منزل تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس میں تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس میں خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر بھی حمد و ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دل سے مخاطب ہے، تم پر صبر رکھو، اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو، آج جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خدا بندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرواتے ہیں۔ اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کا بعض اشارہ ہے کہ وہ مہربان ان قریب اپنی عطا کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب صرف غذا ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی کھلاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہریالی کو زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سبق پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ کے در سے صبر کا بہترین اجر ملنے والا ہے، کیونکہ جس چیز کی طلب تمہیں سجدوں تک لے جائے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو اللہ کے طویل صبر کے بعد حیرت انگیز صلے کی بہترین عطا تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا تک لے جائے کہ طاقت اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی طلب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنے لگتے ہو، تو یاد رکھنا کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں اللہ کے در سے وہ فراقہ دست اور مہربان صلہ عطا کرواتا ہے کہ تمہارا ایک ایک غم انگنت خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ مطمئن رہنا، اصل بھروسے کے لائق وہ اللہ ہے جو تمہارے آنسوں کی قیمت دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں ہواؤں کا رخ موڑ کر تمہیں اس کنارے تک لے جائیں جہاں تم جانا چاہتے ہو، کیونکہ صبر کا جھوٹ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو لیکن صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ان قریب تمہارے صبر کا اثر دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والا ہے، جو تمہارے دل کے آنگن کی خوشیوں کے پھولوں سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش ختم کر کے آپ کو راحت سکون عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی بہن کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرمائے، روزگار سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے اور اس روزگار میں برکت عطا فرمائے، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عزیزوں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔